شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مقام کا ذکر چل رہا ہے، اس میں شاہ صاحب نے بنیادی طور پر دو باتیں کی ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے مفکرین معدود چند کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں اپنی قوم اور اپنے علاقے میں پیدا ہونے والے مرض کی تشخیص کی ہے اور اصل بیماری کو جڑ سے پکڑا ہے، اور باقی قوم اور ملک کے احوال پر بحث کرنے والے وہ بہت سے مفکرین ہیں۔ تھنک ٹینک اب سے نہیں بنے، مسلمانوں کی جو عروج کا دور تھا اس میں بھی یہی تھا، شورا ہے نا، اور چند لوگوں کا بیٹھ کے مسائل کا حل سوچنا ہے، لیکن دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قوم کے اصل امراض کی تشخیص کی ہے کہ قوم میں اصل مرض کیا ہے اور کہاں سے زوال شروع ہوتا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کا حل کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش قسمتی سے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو دنیا کے کسی بھی مذہب اور ملت میں ہوتے تو وہ قابل فخر تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملے میں کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں کہ پوری کتاب اس پہ لکھی جا سکتی ہے۔ مثلا تصوف کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس جو صوفیہ کراتے ہیں یہ برحق، اور جتنی رسومات ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، چھٹی۔ ایک فقرہ لکھ کے تمام بدعات کی جڑ کاٹ دی اور تصوف کا اس بات کر دیا کہ وہ ہے برحق۔ بالکل اسی طرح وہ دنیا کے چند ایک مفکرین میں سے ہیں جنہوں نے اس مقام پہ اصل مرض کی تشخیص کی ہے، اور ان کی ساری تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قوموں کا زوال اور خود اس امت کا زوال، اس کی بنیادیں صرف اور صرف دو ہیں۔ نہ تو امت اس وجہ سے زوال پذیر ہوئی کہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، عبادت اللہ کی چھوڑ دی، اور آسان لفظوں میں یہ کہ امت اس وجہ سے بھی زوال پذیر نہیں ہوئی کہ انہیں سائنس کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مسلمان سائنس کی تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو دنیا اور کائنات بدل سکتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سائنس کا نام تو نہیں لیا، لیکن وہ کلی طور پر ہر چیز کی نفی کرتے ہیں، حتیٰ کہ عبادات تک کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امت کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہو، سارے زوال کا سبب بنیادی طور پہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ امت کے زوال کا پہلا سبب علم کا نہ ہونا ہے،
اور علم کو وہ اس کے حقیقی معنی میں لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسان کی نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ شے کی صورت ہے اور دل اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ تو جو کچھ نگاہ دیکھے اور دل جو اس کی حقیقت تک پہنچے، ان دونوں چیزوں کو اگر ملا لیا جائے تو دل کی یافت اور نگاہ سے دید، یہ دونوں مل جائیں تو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک چیز دیکھتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں سمجھتا، مثلاً فرض کر لیجئے کہ ایٹم بم کیا چیز ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ ایک بریف کیس میں آ جائے گا، اس کے لیے پورا جہاز چاہیے، اس کے لیے صرف جیب میں کوئی چیز رکھ کے چلے جانا ہے، اسے اوپر سے گرانا ہے، نہیں گرانا، توپ میں رکھ کے چلانا ہے۔ اس کی صورت آخر ہے کیا، شاید کوئی بھی نہیں ہم میں سے جانتا، اور نگاہ اگر دیکھ بھی لے تو نہیں پہچان سکتی کہ یہ ایٹم بم سامنے رکھا۔ بم لے جائیں اور کسی دیہاتی کو دے دیں۔ شہر میں ایک بچہ پڑھتا ہے، 5ویں 6 کا بچہ، اسے آپ سم دے دیں تو فوراً جانے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ کسی دور دراز کے علاقے اور گاؤں میں چلے جائیں تو اس بچے کے لیے سم بے معنی چیز ہے، اسے پتہ نہیں کہ ہے کیا چیز، خوبصورت ہے، پیلے رنگ کی ہے، نہیں ہے، اسے اٹھا کر پھینک دینی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو شے کی حقیقت کو جاننا یہ گویا دل کا کام ہے، اور آنکھ اسے پہچانے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو پھر علم پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ علم سے بنیادی طور پر جو محرومی ہو گئی ہے اور علم کی طرف توجہ نہیں دی گئی، یہ امت کے زوال کا پہلا سبب ہے۔ پھر علم 3 طرح کی چیزیں فرد میں پیدا کرتا ہے، اور علم سے بتاتا ہے کہ اس کی ایک جہت اور رخ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور علم کا دوسرا رخ اور جہت وہ انسانوں کے ساتھ معاشرے میں جڑی ہوئی ہے، اور علم کا تیسرا رخ انسان کے اپنے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کا حق اسے سمجھنا، جاننا، پہچاننا، یہ ہے علم۔ اگر کسی انسان کو اپنا اور اللہ کا تعلق پتہ نہیں ہے تو بھی جاہل ہے، اور اپنا اور معاشرے کا تعلق پتہ نہیں تو بھی جہالت ہے، اور اپنا اور اپنے نفس کا تعلق پتہ نہیں ہے تو یہ انسان جاہل ہے۔ چنانچہ اس امت میں ہی جتنی چیزوں کو لوگوں نے علم سمجھا ہے، ان سے جا کر علم کی کبھی تعریف ہی پوچھ لو کہ ہوتا کیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے معاش کے کمانے کے ذریعے کو علم سمجھ لیا، تو معاش جس ذریعے سے پیسہ آ رہا ہے اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے اور انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ زیادہ سے زیادہ تعلق بنائے گا تو یہی کہ حرام ہے، یہ حلال ہے اللہ کے حق میں، اور اپنے ساتھ تعلق بنائے گا تو یہی کہ پیسہ آئے گا تو کام چلے گا۔ باقی اس سے زیادہ اس کو علم ہے ہی نہیں، تو حقیقت میں علم رہا نہیں۔ جبکہ وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں جتنی بھی جہتیں ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، ان تمام میں علم کا ہونا ضروری ہے۔
کہ وہ اللہ کے متعلق کیسی ہے ہر چیز، لوگوں کے متعلق کیسی ہے، اور خود میری اپنی ذات پر اس سے کیا فرق پڑنا ہے، یہ تینوں جہتیں شے کی حقیقت کے ساتھ آ جائیں پھر علم۔ اور پھر دوسری چیز جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور وہ ساری عبادات اور ان چیزوں سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں اخلاقیات نہیں رہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اخلاقیات ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں، اور اخلاقیات اتنی بنیادی چیز ہے کہ عام جاہل آدمی اور ایک پڑھا لکھا آدمی اس میں دونوں وہ کہتے ہیں برابر ہے۔ برابر اس معنی میں کہ اسے بھی اتنی ضرورت ہے اور اسے بھی اتنی ہی ضرورت ہے، محتاجی اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے، اس معنی میں برابر ہیں۔ اور اخلاقیات کا یہ کمال کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ متبادل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا مرضی تم علم بھی حاصل کر لو، اگر اخلاقیات نہیں ہیں تو اس کی کمی تم میں کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ مانا کہ تم نے علم میں اتنا کچھ پڑھ لیا کہ بڑے سے بڑے آدمی بن گئے، مگر جب تجزیہ کرو گے تو معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات میں ایک فرد جھوٹ بولتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنے کا عیب اتنا بڑا ہے کہ اس کے تبادلے میں کیا چیز اس نے دی ہے، 10 کتابیں لکھتی ہوں، 100 کتابیں لکھتی ہوں، ساری رات چاہے نفل پڑھتا رہے، یہ اخلاقی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے جب تک جھوٹ ہی ختم نہیں ہوگا اور کوئی چیز اس کی جگہ نہیں دے سکتی۔ یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی شخصیت کا تجزیہ کرے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ میں ایک چیز حسد ہے، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ میں ایک چیز ظلم ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں مغلوب الغضب ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ آئیڈیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا الفاظ ہمارے اپنے، کہ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں غصے میں چھوٹے بڑے کسی کو نہیں دیکھتا، ہر ایک کی توہین گزرتا ہوں، تو جتنا بھی علم اس کے پاس ہو اس کا متبادل علم بھی نہیں ہے اخلاقیات کا۔ جب تک کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں نہیں لائے گا تب تک بات نہیں بنے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 بنیادی کمزوریاں ایسی ہیں کہ اگر شعور میں یہ بات نہیں آئے گی کہ مسلمانوں نے اجتماعی اعتبار سے ان 2 چیزوں پر قابو پانا ہے، تب تک کوئی امت نہیں اٹھتی، کوئی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو، آخر انسانوں سے واسطہ ہے اور معاشرہ انسانوں سے تشکیل پاتا ہے۔ اگر انسانوں میں ہی انسانوں جیسے اخلاقیات نہیں ہیں تو اس معاشرے کو شکست اور ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مثلا امانت کا وصف نہیں ہے۔ اب اگر امانت کا وصف نہیں ہے تو وہ مملکت امریکہ اور چین جیسی کیوں نہ ہو، اگر مسلسل وہ قوم کے پیسے کھاتے رہیں تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ خزانے کو بھرنے کے لیے وہ اپنے عوام پر بیجا ٹیکس لگائیں گے، عوام سے پیسہ کھینچیں گے، عوام پیسے کو دے گی نہیں تو کشمکش شروع ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام غالب آتی ہے تو ملک کا نظام نہیں چلتا، اور حکومت غالب آتی ہے تو ظلم کرتی ہے، لوگوں کا پیسہ وصول کرتی ہے، اور اس پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتی، اور پھر اس کے بعد اگر عوام پیسہ نہیں دیتے تو حکومت تو ہے پوری، حکومت کیا کرتی ہے کہ قرض لینا شروع کر دیتی ہے، وہ اپنی عیاشیوں کو قرض کے پیسے سے پورا کرتی ہے، اور قرض لوٹانے کی جب باری آتی ہے تو عوام پہ جبراً ٹیکس مسلط کر دیا جاتا ہے۔ عوام سے پیسے لے کر اس قرض کی IMF کی اور کس کی قسطیں پوری کرتے ہیں،
اور جو اپنا ذاتی طور پہ انہوں نے عیاشی میں پیسہ استعمال کیا اس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک جہاز ہے، اس پہ جایا جا سکتا ہے، اس کی بجائے وہ 5 جہاز بک کرا لیتے ہیں، 2 آدمی جا کے بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ 40-50 آدمی جائیں۔ اب ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ ان کے اخراجات حکومت دے گی، حکومت کہاں سے پیسہ لائے گی؟ ٹیکس لگائے گی، ٹیکس کا پیسہ عوام دیتے تو انڈائریکٹلی ٹیکس لگا دے گی۔ اس لیے کبھی کبھی آپ بجلی کے بل پہ غور کریں، ایک مثال دے رہے ہیں کہ اصل بجلی جو استعمال ہوئی ہے وہ کتنی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ ٹیکس کتنا ہے۔ تعلیم کا ٹیکس ایئرپورٹ پہ کسی زمانے میں صاحب شروع کر گئے تھے، وہ تعلیم کا ٹیکس اب تک چلتا رہتا ہے، کئی مرتبہ ایئرپورٹس پہ وصول کر لیتے ہیں، کئی جگہ واسطہ اس سے پڑتا ہے، کئی جگہ نہیں پڑتا۔ وہ پیسہ مجموعی اعتبار سے تھوڑا 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 کر کے سارا چلا جاتا ہے خزانے میں وزیر اعظم ہے، فلاں ہے، صدر ہے، اتنا خرچ کر دیا۔ وہ ساری کی ساری بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے بنیاد کہ امانت کا وصف نہیں رہا۔ اگر امانت کا وصف ہوتا اور کسی آدمی میں خود سے احساس ہوتا کہ اس پیسے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پیسے کا پبلک کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس پیسے کا اور میرا آپس میں کیا تعلق ہے، اگر اس کو علم ہوتا اور علم کے بعد یہی علم اس کے استعمال میں آ جاتا تو یہی اخلاقیات بن جاتی۔ اب نہ اسے شعور ہے، نہ ادھر کا شعور ہے، نتیجہ یہ کہ وہ آدمی اس پیسے کو تباہی کا ذریعہ بنا دے گا، امت تباہ ہو جائے گی، قوم تباہ ہو جائے گی، اور پھر ہوتے 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 ایک ملک سے نہیں، جب امتوں میں اس کا فرق پڑتا ہے تو لا محالہ پھر غیر غالب آ جاتا ہے، دوسری قومیں غالب آ جاتی ہیں، دوسری چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ اس کی ابھی ایک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی عملاً مثال آپ نے دیکھنی ہو تو ایک ہار آیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہار لے گئے، بعد میں پریس میں آیا یہ وہ تو ہار واپس ہو گیا۔ وہ ہار کتنے کا تھا، کتنے پیسے اس پہ انہوں نے ٹیکس لگایا، کیا قانون بنا تھا، اتنے پیسے دیے تھے، یہ سب چھپا ہوا۔ اور یہ مسلمان اور ایک قوم کے سربراہ اور وزیر اعظم رہے، لیڈر رہے، اور اس کے مقابلے میں غیر کو دیکھو۔ ابھی 2-3 دن پہلے تلوار پیش کی گئی اوباما کو، پتہ نہیں 5 کروڑ کی تھی، کتنے کروڑ کی تھی، ایک اور چیز پیش کی گئی اور کروڑوں کے حساب سے اس کی مالیت ہے۔ اس نے وہ چیز وصول کی اور سرکاری خزانے میں داخل کر دی کہ یہ لیجیے، یہ آپ کی چیز ہے، میری نہیں۔ امانت کا وصف ہے، اسے پتہ ہے کہ پیسے کا تعلق میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، 5 کروڑ کا۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے یعنی یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا چیز ہوگی۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانی اخلاقیات جب تک بیدار نہیں ہوتی کسی بھی معاشرے میں، اور علم کی صحیح جہتیں، علم کا صحیح استعمال اور سوال اور اس کا جواب، یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ علم اور اخلاقیات ختم ہو جائیں تو 2 ایسی بنیادیں ہیں جس پہ پوری باقی انسانی زندگی، قوم، ملک کی عمارت کھڑی ہے، یہ 2 ستون آپ نے نکال دیے اور پوری چھت گر گئی، دھڑام سے نیچے آ گئی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر وہ ان 2 چیزوں کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں 11 برس اس بات پر خرچ کر دیے کہ ان کی اخلاقیات سنورے، اور قرآن وحی جو آ رہی تھی اس علم کے ساتھ انہیں مربوط کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی، ایسا معاشرہ بن گیا جس نے صدیوں تک دنیا پہ حکمرانی کی، اس لیے کہ اخلاقیات بھی ان کی سب سے اچھی تھیں اور علم بھی انہی کے پاس سب سے زیادہ تھا،
اور اس علم کا استعمال تھا، اور جب علم نہیں رہتا تو پھر لوگ حفظ پہ آ جاتے ہیں، رٹے پہ آ جاتے ہیں، اور پھر سوال کرنے کا جذبہ اور سوال کرنے کی صلاحیت لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات کہی۔ ایک ہے کہ ٹیچر نے لکھا اور اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آیا، اور بچہ کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے، یہ ایکولنس کیسے، یہ بیلنس کیسے، یہ جو آپ قانون اپلائی کر رہے ہیں یہ کیسے؟ اور ایک ذہن یہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں علم ہو تو اس قانون ہی کو چیلنج کر دیتا ہے کہ یہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زوال میں صرف کلاس روم میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنی کم سمجھی کی وجہ سے اس سوال پر سوال کرتے ہیں کہ جی یہ سمجھا دیں، یہ سٹیپ سمجھ نہیں آیا، آگے کیسے ہوگا۔ اور عروج کے زمانے میں وہی بچے اس کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ تو سوال ہی نہیں بنتا، یہ تو نظریہ ہی غلط ہے، یہ تو بات ہی صحیح نہیں ہے۔ تو بڑا فرق ہے کہ بچے نے ایک چیز ناسمجھی سے سمجھی اور سمجھنے کے بعد پیپر میں جا کے لکھ دی اور نمبر لے کے آگے چلا گیا، اور اس بچے میں جو سرے سے اس قانون کو ہی نہیں مانتا، وہ کہتا سر یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ آدمی، وہ بچہ جو ہے وہ موجد ہے، اس کا دماغ اتنا بڑا ہے کہ وہ قانون خود مرتب کر سکتا ہے۔ اور یہ بچہ مقلد محض ہے، یہ تقلید میں ہے کہ استاد نے 2 + 2 = 5 کے لکھ دیا تو کہتا ہے 5 ہی ہیں یار، کیونکہ اس سے نمبر ملنے ہیں۔ اور جو صحیح دماغ کا بچہ وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا 2 + 2 5 ہو، ٹیچر سے جا کے لڑ پڑا کہ سارے 5 ہو ہی نہیں سکتے، وہ کہتا ہے نہیں کتاب میں لکھا، وہ کہتا ہے کتاب لکھنے والے کو لے آؤ، اچھا مصنف اچھا پرنسپل کو، کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی عدالت میں کہیں چلا جاتا ہے اور جا کے کسی اور صاحب علم سے کہتا ہے کہ اس نصاب کو درست کرے، یہ 2 + 2 5 لکھا، یہ 5 نہیں ہو سکتا۔ اور بچہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے بس لکھو کر، جی ٹھیک ہے لکھو۔ اس لیے جو علم نظر سے پیدا ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، جو علم سماع سے پیدا ہوتا ہے وہ اور چیز ہے۔ صاحب نظر اس کا علم اور ہے، اور سنی سنائی چیز اور ہے، سنتا ہے، یاد کرتا ہے، نمبر لے لیتا ہے۔ صاحب نظر دیکھتا ہے کہ 2 اور 2 4 5 نہیں ہوتے، یہ راہ ٹیڑھی ہے، نتیجہ یہ کہ راستے پہ ہی کوسچن مارک لگا دیتا ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا۔ تو جب عمومی طور پہ قوم کا مزاج ایسا بنا دیا جائے تعلیم میں کہ تم نے تقلید کرنی ہے اور تعلیم میں اجتہاد نہیں کرنا، جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے باصلاحیت دماغ وہ ختم ہو جاتے ہیں، تعلیم ان کی مت مار دیتی ہے، بچے سے وہ صلاحیت چھین لیتی ہے جو بچے کو سوچنے پہ مجبور کرتی تھی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کو اگر آپ مذہب میں دیکھیں تو مذہب میں تقلید اور اجتہاد یہیں سے کھلتے، وہ کہتا ہے تقلید میں یہ لکھا ہے، یہ ایسے۔ صاحب اجتہاد جو ہوتا ہے، جو نظر سے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے قانون تو یہی لکھا ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یہ بھی تو بتاؤ۔ اچھا شریعت کے مقاصد شرعیہ یہ ہیں، مقاصد شرعیہ کو کیا کسی اور راستے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ایسی جگہ چلا جائے جہاں اساتذہ سخت ہوں اور بات کرنے میں پٹائی ہوتی ہے اور کفر کے فتوے لگتے ہوں، وہ چپ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری توبہ ہے جو آئندہ میں ایسی بات کروں۔ اور جو صاحب نظر ہوتا ہے اگر وہ اپنے
اپنے آپ کو سنبھال کے استعمال کرے تو بہت بڑا کوشچن مارک لگ جاتا ہے کہ جی شریعت نے یہ کہا ہے، آج کے اس زمانے میں کیا ہونا چاہیے، آپ کا کیا خیال؟ پوری خلافت راشدہ میں جتنا یہ کوشچن مارک اور اتنے بڑے کام کرنا کسی آدمی نے حقیقت میں کیے ہیں تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ ان کو دو جن کا دل پر جانا ہے۔ پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، گھر والوں نے نکال دیا، یا بڑا ذہین آدمی ہے، اسلام پہ اشکالات ہیں، اس کی ضروریات زندگی پوری کر دیں۔ کہ کمپیوٹر چاہیے، میں آپ کو لے دیتا ہوں، اچھا موبائل یہ لے لو، یہ چیز لے لو۔ اس کا دل اپنی طرف مائل کیا نا، اب اس سے ایک دن بحث ہو جاتی ہے اسلام پہ۔ یہ کہتا ہے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، ایک ہدایت کا راستہ بن گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے تھے مؤلفۃ القلوب کو، قرآن اس کو متعین کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ حضرت ہم نے اسلام قبول کیا ہے، پیسے ویسے کچھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول کیا ہے تو اپنے لیے کہ اپنی عاقبت اچھی کی ہے، اب اسلام کو اس کی ضرورت نہیں رہی، چلو چھٹی۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جو حصہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے اس پہ اپنے زمانے میں یہ کہہ دینا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا کہ اب ضرورت نہیں رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی منسوخ یا اس کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ جب ضرورت ہوگی تب دیکھا جائے گا، اب ضرورت نہیں رہی۔ حدود کے معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہادات ہیں، شراب کے نشے کے معاملے میں ان کے اجتہادات ہیں، کتنے دلے لگنے ہیں، کتنے کوڑے لگنے ہیں، کس طرح کرنا ہے، یہ سب کی سب چیزیں صاحب نظر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود چونکہ صاحب نظر ہے نا، اس لیے وہ کئی جگہ حدیث اور فقہ کو تطبیق دیتے ہوئے حدیث پہ چلے جاتے ہیں کہ یوں کریں۔ اس بیان کی بعض باتوں کی حدود چھوتی ہیں عدم تقلید کی طرف، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عدم تقلید کو کہیں جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سطح کے لوگوں کی باتیں ہیں جس سطح کے لوگ ایسی مباحث کو پڑھتے اور سمجھتے، اب بھی اس سطح کے لوگ پیدا ہو جائیں اور حالات اور زمانے کو دیکھیں تو بہت تبدیلی آ سکتی۔ اس سطح پہ علامہ اقبال نے بات کی، اور وہ ہوا یوں قصہ کہ دارالعلوم دیوبند میں اسٹرائک ہو گئی اور 7-8 آدمی ایسے تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ دارالعلوم میں رہ ہی کیا گیا تھا؟ شیخ الحدیث نے استعفیٰ دیا، وہاں سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے نائب تھے وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اساتذہ کی باری آئی تو انہوں نے بھی استعفے دے دیے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ 7-8 آدمی اتنے بڑے بڑے دارالعلوم کو چھوڑ کے چل پڑے، کہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ ابھی ایک چھوٹا سا مضمون لکھا، اس میں ہم نے سارا ذکر کیا ہے اس کا۔ سارے حضرات استعفیٰ دے کے ڈابھیل چلے گئے، جا رہے تھے۔ سعید اکبر آبادی برہان رسالہ جنہوں نے نکالا رحمہ اللہ، وہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، مگر ان میں کمال کیا تھا کہ ان کا باپ انگریزوں کے زمانے میں بہت بڑا سرکاری آفیسر تھا۔ اس نے کہا اپنے بیٹے کو دین پڑھانا ہے اور گھر رکھ کے پڑھانا ہے، گھر پہ اساتذہ آتے رہے۔ آخر جب بچہ پڑھ لکھ گیا تو انہوں نے کہا تکمیل کے لیے اب دارالعلوم چلے جاؤ۔ سعید اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، حضرت سے پڑھا، پھر پڑھانے لگ گئے، پھر استعفیٰ دے دیا۔ یہ سارا جمع غفیر ایک طرح کا علم کا جب نکلا ہے تو دارالعلوم کی تو زندگی موت کا مسئلہ بن گیا۔ یہ گئے سعید اکبر آبادی کی شادی پہ آگرہ، اور آگرہ آ گئے ڈابھیل والے،
اور انہوں نے کہا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہ حضرت ہمارے یہاں آ جائیں. حضرت جب مان گئے تو سب مان گئے. معزز بن نوری صاحب چھوڑ گئے, شبیر احمد صاحب عثمانی چھوڑ گئے, مفتی عبدالرحمان صاحب گئے, مفتی عتیق الرحمان گئے, انور شاہ صاحب گئے رحمہ اللہ. یہ کی رہ کیا گیا تھا, دارالعلوم کے دیوبند کے جو محتمم تھے انہوں نے چابیاں لیں اور حضرت سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کو بلایا, کمرہ بند کر کے چابیاں حضرت کے پاؤں میں رکھتی ہیں اور پکڑ لیے پاؤں کا. حضرت بس آپ ہیں اس دارالعلوم کو سنبھال سکتے ہیں, وگرنہ قصہ ختم, تالے لگ جائیں گے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اتنی زبردست تھی کہ انہوں نے سنبھال لیا, ورنہ کوئی آدمی سنبھال نہیں سکتا تھا. اور جو گئے تھے وہ جانتے تھے کہ اب تالے آج صبح لگے کہ شام لگے, صبح لگے کہ شام لگے. دارالعلوم گیا, بہت بڑے بڑے لوگ تھے. سراج احمد رشیدی مایا ناز استاد تھے. انہوں نے محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے مشکات پڑھی, ایک سے ایک ناپائے روزگار تھا. اور اخبارات میں جب قصے آنا شروع ہوئے تو لوگ تو مخالفین تو تھے ہی اس میں کہ دارالعلوم کو تالا لگے گا. علامہ اقبال نے پڑھا اور انہوں نے خط لکھا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, اور لکھا حضرت صرف 2 آدمی چاہیے, آپ تشریف لے آئیں, اور ایک سید سلیمان ندوی چاہیے. اور سید صاحب ایک جگہ علامہ نے لکھا کہ پچھلے 500 سال کی تاریخ میں آپ جیسا آدمی نظر نہیں آتا. 500 سال کی تاریخ دیکھتا ہوں, آپ جیسا باصلاحیت آدمی نہیں ہے. اور دونوں آ جائیں اور میں ہوں, اور ہم تینوں مل کے اسلامی فقہ کی تدوین کا کام کرتے ہیں کہ زمانے کے جتنے حالات اور نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں شریعت کی روشنی میں سے کیسے حل کیا جائے. ہم تینوں بیٹھیں گے اور یہ کام کریں گے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا میں تحویل والوں سے وعدہ کر چکا ہوں, میں اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتا. بڑا زور لگایا علامہ اقبال نے, عزت دیا. اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کی ایک مجلس شورا ہونی چاہیے علماء کی جو ان مسائل کو حل کریں, اور وہی مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہوگی. بگاڑا اسے یوں ہے کہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے, تو جو پارلیمنٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں اور وہ ضیاء الحق کے زمانے میں اور اب موجودہ پارلیمنٹ جو ہے ان کو اجتہاد کا شریعت میں حق حاصل ہے. علامہ اقبال بھی یہی کہتے تھے. پہلے کوئی پوچھے کہ علامہ کے ذہن میں جس اسلامی فقہ کی تدوین تھی اور جن افراد کو وہ کہتے تھے وہ تم ان پڑھ جاہل بالکل انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم کہاں اور وہ کہاں. یہ اسلامی فقہ کی تدوین. اس لیے علم کا نام ہونا اور ذریعہ معاش کے لیے بچوں کو رٹے لگوانا اور بچے کی اجتہادی صلاحیت کو ختم کرنا, سوچ پہ پابندی, سوال پہ پابندی. کوئی آدمی سب بچہ سوال نہیں کر سکتا. وہ کتاب و سنت کے متعلق کوئی سوال کرتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت کیسے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو, تو اس کو مار پڑتی ہے. چپ رہو, ایسے نہیں کرتے, یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے. وہ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے, آپ کہہ دیں بیٹے مجھے علم نہیں ہے, پڑھیں گے پھر بتائیں, کسی عالم سے پوچھیں, بجائے اس کے کہ پازیٹو رکھ کے اس بچے کی ذہنی اشکال کو حل کیا جائے, سرے سے جڑ مار دو اس کی کہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہ رہے تو وہ سوال کرے. یہ ہے وہ چیز جس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہیں کہ علم نہیں ہے اور علم کی جہتیں نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سائنٹسٹ نہیں بنے, مسئلہ سائنسدان بھی بن جائے, مانا نیوٹن بن جائے, مانا دوبارہ آئنسٹائن پیدا ہو گیا, لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی شخصیت میں اتنا بڑا خلا باقی ہے کہ اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. متبادل اس کا یہی ہے کہ سچ بولے, ورنہ جب وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکے گا تو اسے پھر یہی نظر آئے گا کہ اخلاقی طور پہ میں اتنا کم آدمی ہوں
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ علم اور اخلاقیات یہ دونوں کا زوال اس امت کا حقیقی زوال ہے. جب تک یہ کمی پوری نہ ہو امت آگے نہیں چل سکتی. انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح